بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نواں چیپٹر رسوم و آداب فرام دا بک آف میزان ریٹن بائی جاوید احمد گاندھی۔ اس میں جو نواں چیپٹر ہے اس کا نام ہے رسوم و آداب۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی معاشرت کا کوئی دور ان رسوم و آداب سے خالی نہیں رہا۔ انہیں ہم ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر تہذیب میں یکساں رائج اور ایک عمومی دستور کی حیثیت سے یکساں جاری دیکھتے ہیں۔ دین کا مقصد تزکیہ نفس ہے، لہٰذا دین کے بھی کچھ رسوم و آداب ہیں۔ جس طرح ہر ایک جگہ کے قوم کے رسوم و آداب ہوتے ہیں، اس طرح جو دین ہے اس کے بھی رسوم و آداب رہے ہیں۔ اور یہاں پہ دین سے مراد صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، اس سے وہ دین جو حضرت ابراہیم کا بھی دین رہا ہے، اس سے بھی کچھ روایات کچھ چیزیں ہیں وہ ٹرانسفر ہوئی ہیں آپ سے حضرت ابراہیم سے۔ تو اس میں تو ان میں سے زیادہ تر دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر عرب میں رائج تھے۔ چند چیزوں کے سوا آپ نے ان میں کوئی اضافہ نہیں کیا، یعنی کچھ چیزیں حضرت ابراہیم کے دور میں تھیں وہ چلی آ رہی تھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایڈیشنز کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صحابہ اور یہ کیسے آئی ہیں؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویب کے بعد صحابہ کرام کے اجماع اور تواتر عملی سے امت کو منتقل ہوئی ہے۔ ان کا ماخذ اب امت کا اجماع ہے اور یہ سب اس بنیاد پر پوری امت میں ہر جگہ دین تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ جو دین کے وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ٹھیک ہے۔ اس میں حدیث بھی ہے، اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ ہے کہ ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب دینا، ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اس میں حدیث بھی ہے، تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس کا بھائی یا ساتھی سنے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ پھر جب وہ یرحمک اللہ کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست رکھے۔ فورتھ ہے کہ مونچھیں پست رکھنا، مونچھیں آپ کی اتنی نہ ہوں کہ وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں انسان کی حیت میں ایک نوعیت کا متکبرانہ تاثر پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی مونچھیں ایک تکبر اور اس سینس میں ہیں جو نظر آ رہی ہیں تو ان کو کم کرنا چاہیے۔ ففتھ ہے کہ زیر ناف بال موڑنا۔ سکستھ ہے کہ بغل کے بال صاف کرنا۔ سیونتھ ہے کہ بڑے ہوئے ناخن کاٹنا۔ ایٹتھ ہے لڑکوں کا ختنہ کرنا۔ نائن ہے کہ اپنے ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی کرنا۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں تو ہر نماز کے وقت انہیں دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا۔ 10th ہے استنجا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے جاتے تو میں سید ابو ہریرہ کا بیان ہے، تو میں کسی برتن یا چھاگل میں پانی لے کر آتا، آپ اسے استنجا کرتے اور صفائی کے لیے ہاتھ زمین پر رگڑتے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں اگر پانی نہیں ہے تو آپ مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 11th ہے کہ حیض و نفاس کے بعد غسل کرنا۔ پوچھا گیا کہ سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اور نکاح کا ذکر ہوا، نکاح کے ذکر میں یعنی تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حیض کیا ہے، یعنی عورتوں کا حیض کیا ہے، کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ اچھا، اب 12th ہے غسل جنابت، یعنی کہ
جنابت سے یہاں نجاست کی وہ حالت مراد ہے جو کسی شخص کو مجامت یا انزال سے لاحق ہوتی ہے، اس کے بعد طہارت کے لیے غسل ضروری ہے۔ یہ غسل پورے تمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، جو یعنی کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ دھوئے جائیں، پھر شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھو کر اچھی طرح صاف کیا جائے، پھر وضو کیا جائے سوائے اس کے کہ پاؤں آخر میں دھونے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، پھر سارے بدن پر پانی بہایا جائے، پھر بالوں میں انگلیاں ڈال کر سر پر اس طرح پانی ڈالا جائے کہ ان کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہایا جائے، آخر میں پاؤں دھو لیے جائیں۔ یعنی پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر لیفٹ ہینڈ سے آپ نے شرمگاہ دھونی ہے، سب صاف کرنی ہے، پھر آپ نے پورا وضو کرنا ہے لیکن پاؤں چھوڑ دینے ہیں، پھر آپ نے بالوں میں انگلیاں ڈال کر اس طرح کہ پانی جو ہے وہ جڑوں تک آپ کے پہنچ جائے، پھر آپ نے پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے اور پھر آخر میں پاؤں دھونے ہیں۔ اور اسی پھر 13 ہے کہ میت کا غسل کرنا۔ یہ غسل بھی انبیاء علیہ السلام کے سنن میں سے ہے۔ اس میں بھی اگر آپ غسل دے سکتے ہیں تو دے دیں، اگر حالات ایسے ہیں کہ نہیں دے سکتے تو ضروری نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک حدیث بھی ہے کہ ایک بچی کے معاملے میں کہ اس بچی کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، اور آخری مرتبہ کے غسل میں کافور یا فرمایا کہ کچھ کافور بھی پانی میں شامل کر لو۔ 14 ہے تجہیز و تکفین، یعنی کہ غسل کے بعد میت کو کفن دینا بھی ابراہیمی کی سنت، دین ابراہیمی کی سنت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ان کے دور میں وہ بھی اس طرح سے غسل کو کفن پہناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتی کپڑے کی 3 یمنی چادروں کا کفن پہنایا گیا جن میں کوئی قمیص یا عمامہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تدفین 15 ہے تدفین کرنا۔ میت کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے دین میں اسے زمین میں قبر بنا کر دفن کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ طریقہ بھی عام حالات کے لیے ہے، چنانچہ اگر بحری جہاز یا کشتی میں موت واقع ہو جائے اور ساحل تک پہنچنے میں تاخیر کا اندیشہ ہو تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میت کو پانی میں بہا دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے اسے جو ہمارا تھا 14 پوائنٹ کہ آپ نے اس کو غسل دینا ہے، پھر اس کی تجہیز تکفین کرنی ہے، پھر 15 پوائنٹ تدفین کرنی ہے اس کی۔ 16 اینڈ 17 از عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اچھا، اسلام سے پہلے مطلب یوم الصبح اور یوم الصباب اور اس طرح کی بعض دوسری عیدوں کا ذکر مشرکین عرب کی روایت میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی عید کے ایام تھے، لیکن تورات اور دوسرے صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق زیادہ تر ان کی تاریخ کے اہم واقعات سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت میں بنی آدم کو 2 عیدوں کی یہ تہوار بنی آدم کو دی تو عید کے یہ 2 تہوار ٹھہرائے اور دونوں کو اسلام اور تقوی کے 2 عظیم مظاہر سے متعلق کر دیا۔ عید الفطر ہر سال رمضان کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ کو روزوں کی عبادت کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کے بعد، اور عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کے دن سید ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ سید انس کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگوں نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ کھیل کود سے دل بہلاتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں یہ ہمارے کھیل تماشے کے دن رہے ہیں۔ حضور نے اس پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان میں جو اعمال سنت کے طور پر جاری کیے گئے، یعنی جو اعمال سنت کے طور پر جاری کیے گئے اور جن کی تفصیلات ہم
اس کتاب میں قانون عبادات کے تحت بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہیں: صدقہ فطر، نماز اور خطبہ، قربانی کرنا، ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد تکبیریں کہنا۔ یہ دو تہوار شکر اور تفریحات کے لیے خاص ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر جب ان کے والد سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر میں گانا گاتے ہوئے لونڈیوں کو منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، یعنی کہ ان کو گانے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ چیپٹر جو تھا یہ بہت زبردست چیپٹر تھا۔ اس میں یہ کہ دین کے کچھ رسوم و آداب ہوتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے طور پر جاری ہوئیں چیزیں، حضرت ابراہیم کی کچھ چیزیں پہلے سے تھیں پھر ایڈ ہوئیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے دین میں کون سے رسوم و آداب ہیں تو وہ یہ ہیں صرف۔ تھینک یو۔